بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم کرتا ہوں جی آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے جی، اس میں آج دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کو فیٹف کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، جانتے ہیں کہ گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان کو کون کون سے مین فوائد حاصل ہونے والے ہیں۔ تو 5 بنیادی فوائد ہیں ناظرین، جو کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد اب جو ہے وہ میسر ہوں گے۔ وہ کون سے فوائد ہیں، آئیے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ناظرین، فیٹف نے جو ہے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، اس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کو فروری 2018 میں جو ہے وہ جب گرے لسٹ میں ڈالا گیا تو اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ 34 نکاتی جو ہے وہ ہوم ورک دیا گیا تھا، اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ پاکستان جو ہے ان نکات کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرے۔ تو فیٹف نے جو ہے اپنے اعلامیے میں اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے اب جون 2022 میں آ کے جو ہے تقریباً تمام 34 نکات کے اوپر عمل درآمد کر لیا ہے، اور اس کے تمام ممبرز ممالک جو ہے پاکستان کی اس کاوش کو اچھی طرح سے سراہتے ہیں۔ لہٰذا فیٹف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر نکالنے کا اعلان کرتا ہے۔ اس بات کا ناظرین انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے تکنیکی طور پہ، لیکن ایک رسمی طور پہ انہوں نے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ اب ان کا ایک جائزہ مشن جو ہے وہ پاکستان آنے والا ہے، اور وہ آ کر جو ہے یہاں ان 34 نکات کے اوپر کتنی حد تک جو ہے وہ عمل درآمد ہو رہا ہے اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ان کا ایک جائزہ مشن جو ہے وہ پاکستان کا جلد دورہ کرے گا، اور وہ جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ اپنی حتمی رپورٹ جو ہے وہ فیٹف کو دے گا، اور فیٹف اکتوبر 2022 کو جو ہے باقاعدہ پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکال باہر کرے گا۔ جو جائزہ مشن ہے وہ اپنے پاکستان کے دورے کے دوران یہاں پہ جو دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے خلاف کام کرنے والے جو مختلف ادارے ہیں، جیسا کہ نیب ہے، FIA ہے یا اسٹیٹ بینک وغیرہ ہے، ان کے سربراہان سے اور سول سوسائٹی سے اور دیگر لوگوں سے جو ہے وہ بات کرے گا، اور دیکھے گا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کو روک تھام کے لیے جو قانون سازی ہوئی ہے، آیا کہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس بات کا وہ جائزہ لے گا۔ تو ناظرین، اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے، گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان کو کون کون سے فوائد حاصل ہونے والے ہیں۔ تو ناظرین، 5 بنیادی فوائد ہیں جو کہ پاکستان کو اب گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد میسر ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا ناظرین کہ پاکستان کا جو بین الاقوامی پرسیپشن ہے، بین الاقوامی جو امیج ہے، اس میں بہتری ہونے والی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے، جو ملک بھی گرے لسٹ میں ہوتا ہے یا بلیک لسٹ ہوتا ہے فیٹف کی لسٹ میں، تو اس کے بارے میں دنیا یہی سوچتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کسی قسم کا بھی لین دین نہ رکھیں، یہ ملک جو ہے وہ دہشت گردوں کا گڑھ ہے، اور یہ جو ہے منی لانڈرنگ کا بھی یہ ملک گڑھ ہے۔ لہٰذا اس ملک میں کوئی بھی ایسا مؤثر قانون نہیں ہے، اس ملک کی کوئی بھی قوانین نہیں ہے جو کہ دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کو روک تھام کے لیے جو وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوں، اور اب اس میں جو ہے پاکستان کا جو ہے سدھار ہونے والا ہے۔ اور دوسرا بڑا جو پاکستان کو ناظرین اس میں فائدہ ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو ملٹی نیشنل بین الاقوامی کمپنیز ہیں، جو کہ اچھی ریپوٹیشن کی حامل کمپنیز ہیں، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے جو ہے وہ بے تاب ہوں گی، اور سرمایہ کاری کرنے سے بالکل بھی ہیزیٹیشن فیل نہیں کریں گی، کیونکہ اس سے پہلے جو ملک بھی گرے لسٹ میں ہوتا ہے، جو بین الاقوامی کمپنیز ہیں، بین الاقوامی جو سرمایہ کاری ہے، وہ آپ کے ملک میں رک جاتی ہے، اور بین الاقوامی جو کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے پر آرڈرز لگانے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتی ہیں۔ اور تیسرا بڑا فائدہ ناظرین پاکستان کو یہ ہونے والا ہے کہ پاکستان کو جو بین الاقوامی لین دین ہے وہ فیٹف کی جانب سے بہت ہی اسٹرکٹلی جو ہے اس کو مانیٹر کیا جاتا تھا، اب جو ہے وہ آسان ہونے والا ہے۔ فیٹف جو ہے ایسے ممالک جو گرے لسٹڈ ہوتے ہیں، چونکہ ان کے بارے میں دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اور ایسے ملک کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہاں سے دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ جو ہے وہ ممکن ہے۔ لہٰذا وہ ایسے ملکوں کا جو بھی لین دین ہوتا ہے باہر کے ملکوں کے ساتھ، بین الاقوامی لین دین جو ہوتا ہے، اس کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے، اور اس سے یہ جو پروسیجر ہوتا ہے یہ کافی ٹائم ٹیکنگ بن جاتا ہے اور کافی ٹائم لے لیتا ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان کے ٹائم کی بچت بھی ہوگی، اور جو پاکستان کا جو بین الاقوامی لین دین ہے، جو بین الاقوامی ٹرانزیکشنز ہیں، ان کو جو ہے اب زیادہ اسٹرکٹلی جو ہے وہ مانیٹر نہیں کیا جائے گا، اور ان کو جلدی سے نمٹا دیا جائے گا۔ چوتھا بڑا فائدہ ناظرین پاکستان کا یہ ہوگا کہ پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرض کے حصول میں جو ہے وہ زبردست طریقے سے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوگی، اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے جیسے کہ ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ جو ہے وہ پاکستان کو آسانی سے قرض دینے کے لیے آمادہ ہوں گے۔
पांचवा जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान की रियासत के लिए वो ये होगा कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो नाज़रीन फैटफ के 34 निकात के ऊपर अमल दरामद करने के बाद अब मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेड हो गई है और जदीद तकाज़ों के ऊपर जो है वो दुनिया के हम पल्ला बन गई है। और इसके बाद अब पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो मुकम्मल तौर पे अब जो है उसको दस्तावेज़ी बना दिया गया है, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो बना दिया गया है। यानी ये वो फ़ायदे थे जो कि पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट के निकलने के बाद हासिल होने वाले हैं, और यही वो रुकावटें थी जो कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से पिछले 4 साल से मुसलसल दरपेश थी। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा।